ابو عبداللہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ 6 نومبر 644 عیسوی سے لے کر 17 جون 656 تک دین اسلام امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے خلیفہ مقرر رہے۔ حضرت عثمان غنی داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف حاصل رکھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی جامع قرآن کا شرف حاصل رکھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی سابقین اسلام ہونے کا شرف حاصل رکھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی عشرہ مبشرہ میں بھی شامل رہے۔ آپ کا لقب ذو النورین کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ایک کے بعد دیگر آپ کے نکاح میں رہیں۔ حضرت بی بی رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد نبی کریم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عثمان سے کیا۔ آپ وہ پہلے صحابی ہیں کہ جنہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی اور اس کے بعد مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عثمان پر مکمل اعتماد رہا اور حضرت عثمان کی فطری حیا و شرافت، جو آپ نے اپنے مال کے ذریعے اہل ایمان کی مدد کی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے اس عمل پر بہت آپ کی قدر فرمایا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دیگر صحابہ کرام کو خوشخبریاں سنائی، اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت بھی دی اور شہادت جیسی موت کی خوشخبری سنائی۔ سن 644 23 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مشورے سے آپ کو اسلام کا تیسرا خلیفہ مقرر کیا گیا، جس کو آپ نے 644 سے لے کر 656 تک بخوبی انجام دیا۔ آپ ہی کے عہد خلافت میں قرآن کریم کو جمع کیا گیا، مصحف کی شکل دی گئی، ایک قرت پر قرآن کریم کو جمع کیا گیا۔ آپ ہی کے عہد خلافت میں مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع کی گئی اور آپ ہی کے عہد خلافت میں خراسان، کرمان، سیستان، افریقہ اور قبرص وغیرہ فتح ہو کر سلطنت اسلامیہ میں شامل ہوئے۔ نیز آپ ہی کے عہد خلافت میں بحری فوج بنائی گئی۔ آپ کا زمانہ خلافت 12 سال کے عرصے پر محیط ہے، جس میں آخر کے 6 سالوں میں بہت ناخوشگوار حادثات پیش آئے، جو بالآخر آپ کی شہادت کا سبب اور وجہ رہی۔ سن 35 ہجری 12 ذوالحجہ بروز جمعہ 82 سال کی عمر میں اپنے ہی گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کے دوران شہید کر دیا گیا اور مدینہ منور کے قبرستان جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی کا تعلق قریش کے معزز قبیلے سے تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب عبد المناف پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ السابقون الاولون کی فہرست میں شامل تھے۔ آپ نے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور کلمہ حق پڑھنے کے جرم میں سیدنا عثمان غنی کو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا۔ کئی روز تک علیحدہ مکان میں بند رکھا گیا۔ چچا نے آپ سے کہا، جب تک تم نئے مذہب اسلام کو نہیں چھوڑو گے آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آپ نے جواب میں فرمایا کہ اے چچا، اللہ کی قسم مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس ایمان کی دولت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ سیدنا عثمان غنی اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ثروت و سخاوت میں بھی مشہور تھے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں ہر نبی کا ساتھی رفیق ہوتا ہے، میرا ساتھی عثمان ہوا۔ سیدنا عثمان کے دار اسلام میں آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے بعد اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ جب کفار مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور حکم الہی کے مطابق ہجرت حبشہ کی تو سیدنا عثمان غنی بھی اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت فرما گئے۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے کروایا۔ اسی طرح آپ کا لقب ذو النورین معروف ہوا۔ مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی، جس پر سیدنا عثمان غنی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور اسی طرح غزوہ تبوک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی اعانت کی اپیل فرمائی تو سیدنا عثمان غنی نے 30,000 فوج کی 1/3 اخراجات کی ذمہ داری لے لی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت خانہ کعبہ کا ارادہ فرمایا تو حدیبیہ کے مقام پر یہ علم ہوا کہ قریش مکہ آمادہ جنگ ہیں، یعنی کہ وہ لوگ تو جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اس پر حضرت سیدنا عثمان غنی کو سفیر مکہ بنا کر بھیجا۔ قریش نے آپ کو روکے رکھا تو افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان غنی کو مکہ والوں نے شہید کر دیا۔ اس موقع پر 1400 صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ سیدنا عثمان غنی کا قصاص لیا جائے گا۔ یہ بیعت تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے معروف ہے۔ قریش مکہ کو جب صحیح صورتحال کا علم ہوا تو آمادہ صلح ہو گئے اور سید عثمان غنی کو واپس بھیج دیا۔ حضرت عثمان غنی حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول کی مجلس مشاورت کے اہم رکن رہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر کی خلافت کا وصیت نامہ آپ نے ہی تحریر فرمایا۔ دینی معاملات پر آپ کی رہنمائی کو پوری اہمیت دی جاتی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی صرف کاتب وحی ہی نہیں تھے بلکہ قرآن مجید آپ کے سینے میں محفوظ تھا۔ قرآنی آیت کے شان نزول سے آپ خوب واقف تھے۔ بطور تاجر دیانت و امانت آپ کا ترہ امتیاز رہا۔ نرم خوں اور فکر آخرت ہر دم پیش نظر رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے حضرت عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ نے تجھے خلافت کی قمیص پہنائیں گے۔ جب منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں تو اسے مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھے آ ملو۔ چنانچہ جس روز آپ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور نے وعدہ لیا تھا کہ منافق خلافت کی قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نہ اتارنا، اس لیے میں اس پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ 35 ہجری میں ذی قعدہ کے پہلے عشرہ میں باغیوں نے سیدنا عثمان ذو النورین کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ نے صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ محاصرے کے دوران آپ کا کھانا اور پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کو جمعۃ المبارک 18 ذو الحجہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ روزے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔